جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا علم دین پر، اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے، جو کچھ اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ کی ویڈیو میں نے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی سیرت کے چند گوشوں پر نظر ڈالی تھی۔ آپ نے سنا کہ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، آپ نے علم کہاں حاصل کیا، آپ کے حافظ ہونے کا، آپ کے مفتی ہونے کا، اور آپ کی بیعت اور خلافت سے سرفراز جانے کا بھی آپ نے سن لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آگے کی گفتگو کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہ آپ کو ذہن عطا فرمایا تھا کہ آپ نے 55 علوم پر عبور حاصل کیا تھا، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان 55 علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور تقریباً 1000 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی۔ امت مسلمہ کو ایمان کو اور عقیدے کو بچانے کے لیے، امت مسلمہ کے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کے لیے آپ نے تقریباً 1000 کتابیں تصنیف فرمائی، اور ہر باطل فرقے، چاہے وہ دیوبندیت ہو، چاہے وہ رافضیت ہو، چاہے وہ وہابیت ہو، چاہے وہ خارجیت ہو، چاہے وہ قادیانیت ہو، ہر باطل فرقے کے خلاف آپ نے بے شمار تصنیف فرمائی۔ بالخصوص وہابیوں کے خلاف انہوں نے، اعلیٰ حضرت نے 200 تصانیف لکھی ہیں۔ آپ نے وہ علمی کام کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، فتاوی عالمگیری اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 500 علماء کرام مل کے فتاوی عالمگیری کو 2 سال کی مدت میں لکھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی وہ علمی شخصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت تنہا ہے، 12 جلدوں پر فتاوی رضویہ آپ اکیلے لکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ علم تھا، یہ عظمت تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی۔ آپ تنہا ہیں، 12 جلدوں پر فتاوی رضویہ لکھتے ہیں، اور 500 علماء کرام 2 سال کی مدت میں فتاوی عالمگیری ترتیب فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو اعلیٰ حضرت کی بے شمار علمی خدمات ہیں، بے شمار آپ کے علمی کام ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب وہابی ترجمہ قرآن کے نام پر مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان لکھ کر، یعنی ایمان کا خزانہ، کنز الایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا خزانہ۔ تو وہابی جب قرآن کے ترجمے کے نام پر انبیاء کی گستاخی کر رہے تھے، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اولیاء کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، انبیاء کرام کو بے اختیار ثابت کر رہے تھے، انبیاء کرام کو بے بس بتا رہے تھے، غرض کے بدعقیدگی کو فروغ دے رہے تھے ترجمہ قرآن کے نام پر، تو ایسے وقت میں، ایسے پرفتن وقت میں آپ نے امت مسلمہ کے ایمان کو بچانے کے لیے کنز الایمان لکھا اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، فن شاعری میں آپ قلم اٹھاتے ہیں تو حدائق بخشش جیسا شہرا آفاق نعتیہ کلام کا مجموعہ لکھ کر مسلمانوں کے دلوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو آپ عشق رسول کا مدینہ ہدایت بخشش لکھ کر فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب وہابی علم غیب رسول پر طعنا کرتا ہے، علم غیب رسول پر اعتراض کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کعبۃ اللہ کے سامنے حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کر ایک ہی رات میں بغیر کسی کتاب کے سہارے کے آپ نے علم غیب رسول پر وہ مدلل کتاب الدولۃ المکیہ لکھی اور وہابیوں کے منہ پر زوردار تماچا مار دیا۔ اس کتاب کے ذریعے وہابیوں کے
मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और जब वहाबी इख्तियारात मुस्तफ़ा का इनकार कर रहा था, इख्तियारात मुस्तफ़ा पर ताना कर रहा था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेबस बता रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई सलाहियत ने, आला हजरत ने, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई सलाहियत के जरिए आला हजरत ने कुरान और हदीस की रोशनी में इख्तियारात मुस्तफ़ा को साबित किया और कह दिया, वहाबियों से कहा, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बेशुमार इल्मी काम है आला हजरत के, वक्त की कमी के वजह से मैं चंद खिदमत कहकर आगे गुजर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यही वो इल्म था, यही वो इल्मी फैजान था, यही वो सलाहियत थी, यही वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो नेमत दी थी, वह इल्म अता फरमाया था। इसी इल्म को देखकर एक दफे वहाबी मदरसे के दारुल उलूम देवबंद के कुछ तलबा आला हजरत के पास आते हैं, इल्म दीन हासिल करने के लिए आते हैं। तो आला हजरत के पास जो तलबा बैठे हुए थे, जो इल्म दीन हासिल कर रहे थे, उन्होंने आने वाले तलबा से सवाल किया कि तुम अपने दारुल उलूम देवबंद से यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए क्यों आए हो? तो वो तलबा कहते हैं कि बात दरअसल ये है, हमारे मदरसे में आला हजरत की तारीफ तो नहीं होती, लेकिन जब हमारे उलमा के दरमियान आला हजरत के इल्म की बात चलती है, वो बच्चे कहते हैं हमारे मदरसे में आला हजरत की तारीफ तो नहीं होती, लेकिन जब आला हजरत के इल्म की बात हमारे उलमा के दरमियान चलती है तो हमारे उलमा कहते हैं कुछ भी हो अहमद रजा इल्म का बादशाह है, कुछ भी हो अहमद रजा इल्म का बादशाह है। इसकी तहरीर देखने के बाद, इसकी तहरीर देखने के बाद किसी और की तहरीर को देखने की जरूरत महसूस नहीं होती, यानी इसकी तहरीर में वो दम है, इसकी तहरीर को देखने के बाद कुछ भी देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसीलिए हम यहाँ पर इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह, ये ऐसी शख्सियत है, अहले सुन्नत की ऐसी मायानात मनादिर शख्सियत थी, जिनके नाम से ही दुनिया वहाबियत आज तक कांपती है, लरज़ा तारी हो जाता है। वो हशमत अली खान खुद लिखते हैं कि मैं पहले वहाबी उलमा के पास पढ़ता था और उनके पास बैठकर पढ़ने से उनकी मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई थी, और हमारे उलमा हमेशा आला हजरत को गालियां देते थे और कहते वो हमारे उलमा से हसद करता है, इसीलिए हमारे उलमा को बुरा भला कहता है और काफिर कहता है। लेकिन मुझे वहाबी उलमा की गुस्ताखियों का पता नहीं था। हशमत अली खान कहते हैं मैं वहाबियों के पास बैठता था, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई थी, लेकिन वहाबी उलमा हमेशा आला हजरत को गालियां देते थे, क्योंकि वो वहाबी उलमा को आला हजरत बुरा भला बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हशमत अली खान फरमाते हैं मैं पढ़ता तो था वहाबी उलमा के पास, लेकिन मुझे वहाबियों की गुस्ताखियां क्या है ये मालूम नहीं था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन मैं देखता था कि हमारे उलमा किसी मसले में अगर फंस जाते हैं तो आला हजरत की किताबें देखते हैं। तो मैं पूछता हमारे वहाबी उस्तादों से, भाई बात क्या है मौलाना, वो मौलाना जिनकी तुम किताबें देख रहे हो हमारे उलमा को बुरा भला कहते हैं, फिर आप उनकी किताबें क्यों देख रहे हो? तो हमारे उस्ताद जवाब देते कि भाई इस शख्स में ये एक ही ऐब है कि हमारे उलमा को बुरा भला कहता है, वरना हकीकत ये है कि पूरे हिंदुस्तान में इसके जैसा शरीयत का इल्म रखने वाला कोई और नहीं है। जब उनके उस्तादों ने ये कहा तो हशमत अली खान फरमाते हैं उसके बाद मैं आला हजरत की बारगाह में आया, उनसे इक्तिसाब फैज़ हासिल किया, तमहीद ईमान मैंने पढ़ी और मेरे दिल रोशन हो गया, और मैं जब से सच्चा पक्का आशिक रसूल बन गया। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसके बाद मौलाना हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी वफात के दिन तक वहाबियों के लिए मौत का सामान बने रहे, बेशुमार मनाज़िर किए और हर मनाज़िर में वहाबियों को, देवबंदियों को शिकस्त पाश आपने दी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा वो हशमत अली खान का मुकाम था, देवबंदियों के पास पढ़ा लेकिन आला हजरत के पास आ गए तो वो शेर बन गए कि मरते दम तक वहाबियों को, देवबंदियों को आप भगाते रहे, शिकस्त पाश देते रहे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रज़वी किसको कहते हैं? आज पूछते हैं लोग रज़वी कहते किसे हैं?
تو آسان زبان میں آپ کے سامنے بات کروں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں انہیں قادری کہا جاتا ہے۔ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے جو وابستہ ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں جو بیت ہوتے ہیں، انہیں چشتی کہا جاتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے جو وابستہ ہوتے ہیں انہیں نقشبندی کہا جاتا ہے، اور شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے جو وابستہ ہوتے ہیں انہیں سہروردی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے دامن سے جو وابستہ ہوتے ہیں انہیں رضوی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ اعلیٰ حضرت کا علم ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے۔ اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں، اسلام ہمیں ہندوستان میں کس نے دیا؟ ہمیں ہندوستان میں ہندوستان کے مسلمانوں کو اسلام کس نے دیا؟ غریب النواز نے عطا فرمایا۔ اسلام دیا غریب النواز نے، ہمیں سجدے کا طریقہ بتایا غریب نواز نے، رکوع کا طریقہ بتایا غریب النواز نے، عبادت کا طریقہ بتایا غریب النواز نے، نماز کا طریقہ بتایا غریب النواز نے۔ غرض کے کہنے کا مطلب یہ ہے، غریب النواز اسلام دیا ہے غریب النواز نے، لیکن ہمارے اسلام کو بچایا ہے امام احمد رضا نے۔ نماز دی ہے غریب النواز نے، لیکن ہماری نماز کو بچایا ہے امام احمد رضا نے۔ ہمیں رکوع کا طریقہ بتایا ہے غریب النواز نے، لیکن ہمارے رکوع کو بچایا ہے غریب النواز نے۔ عبادت کا طریقہ غریب النواز نے عطا فرمایا، لیکن ہماری عبادتوں کو غریب النواز نے بچایا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق صادق اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان اپنے علمی خدمات کے ذریعے سے اگر ان وہابیوں کو بے نقاب نہ کرتے، ان دیوبندیوں کو بے نقاب نہ کرتے، ان کی بدعقیدگی کو بے نقاب نہ کرتے، انہیں دنیا کے سامنے بے نقاب نہ کرتے، تو ان کے چکر میں آ کر ان وہابیوں کی، ان بد مذہبوں کی، ان بد عقیدوں کی چکر میں آ کر ہماری نماز برباد ہو جاتی، ہمارا روزہ برباد ہو جاتا، ہماری عبادت برباد ہو جاتی، ہمارا اسلام برباد ہو جاتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام دیا ہے غریب النواز نے، لیکن ہمارے اسلام کو اور عبادتوں کو بچایا ہے امام احمد رضا نے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آخر میں چند باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب بالآخر آپ پوری زندگی گزار کر جب آپ کا وقت آخر آتا ہے، انتقال سے تھوڑی دیر پہلے آخری مجلس میں آپ نے مسلمانوں کو خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفاداروں کی عزت کرو اور ان کے دشمنوں اور گستاخوں سے سچی دشمنی کرو۔ جو کوئی اللہ اور رسول کی شان میں ادنا گستاخی کرے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی گستاخی کرے، وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، اسے اپنے اندر سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ جس نے ان باتوں کو مانا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہے، جس نے نہ مانا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ اعلیٰ حضرت کا وصال 25 صفر کو 1340 ہجری کو بروز جمعہ 28 اکتوبر 2:38 پر 1921 عیسوی میں آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما جاتے ہیں، دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس واقعے سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کا آپ اندازہ لگا لو۔ جس وقت اعلیٰ حضرت 25 صفر کو جمعہ کے دن 2:38 پر آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اسی وقت بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کی مجلس ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے، لیکن مجلس پر خاموشی ہے، سناٹا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسا کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ شامی بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کسی کا انتظار ہے؟ کیا کسی کا انتظار ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں
احمد رضا کا انتظار ہے، احمد رضا کا انتظار ہے۔ تو وہ شامی بزرگ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد رضا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہندوستان میں شہر بریلی میں ہے۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد دوسرے دن وہ شامی بزرگ لوگوں سے معلوم کرتے ہیں ہندوستان کدھر ہے، وہ بزرگ کون ہے؟ تو لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد رضا ہندوستان کے ایک بہت بڑے جلیل القدر عالم ہیں اور وہ بریلی شریف میں رہتے ہیں اور وہ ابھی تک بقید حیات ہیں، یعنی زندہ ہیں۔ لہذا ان کی ملاقات کے لیے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے شوق میں ہندوستان وہ شامی بزرگ آتے ہیں، لیکن جب وہ بریلی پہنچتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ جس عاشق رسول کی ملاقات کے لیے آئے ہو، جس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے ہو، جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ تھا، جس عاشق رسول کی ملاقات کی تڑپ میں آپ بیت المقدس سے یہاں تک آئے ہو، وہ عاشق رسول 25 سفر کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، 25 سفر کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوروں، دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ رسول میں کیسی مقبولیت تھی۔ ادھر اعلیٰ حضرت دنیا سے کچھ فرماتے ہیں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوروں، یہ مختصر میں نے ان کی سیرت پر چند گوشوں پر نظر ڈالا ہوں میں، اور اس کو ابھی یہیں پر اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ آنے والی میں ویڈیو میں کم سے کم دو ویڈیو ایسی بناؤں گا کہ آج جو وہابی دیوبندی بد عقیدہ بد مذہب اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، انہیں کافر کہہ رہے ہیں، میں ان ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ وہابی علماء خود اعلیٰ حضرت کی کتنی عزت کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے علم کا مقام، اعلیٰ حضرت کا مقام، ان کے علم کو وہابی علماء کس قدر احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ 100 سونار کی 1 لوہار کی، حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ تو میں وہابی اکابروں کی تحریروں سے بتاؤں گا کہ ان کے نزدیک اعلیٰ حضرت کا کیا احترام تھا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ معلومات ہو رہی ہیں، کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ لہذا آپ میرے ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے جو میں یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت یعنی تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔